بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا۔ اذا قلم ہانی۔ چوڑی دار پجامے، انارکلی فراک، ہاتھوں کے آگے پیچھے دونوں جانب لال سرخ مہندی کے گول گول ٹکیاں لگائے، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں، بالوں میں کلیوں کے گجروں کی لڑیاں، کانوں میں بڑے سے آویزے، پاؤں میں گھنگرو پہنے وہ لڑکی ڈھول کی تھاپ پر بڑی مہارت سے پاؤں چلا رہی تھی، گانے کے بول پر کمر لچکاتی، کبھی ہاتھوں کو لہراتی وہ وہاں بیٹھے اپنے مداحوں کا دل لبھانے میں لگی ہوئی تھی۔ واہ واہ کے نعرے منہ میں پان دبائے اس کی مداح ہوس بھری نظروں سے اس کے وجود کو نوچ اور کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ عطر اور گلاب کے پھولوں میں شراب کی رچی بسی خوشبو سے کوٹھے کا وہ بیرونی ہال نما صحن اس وقت مردوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک رئیس زادہ شراب کے نشے میں چور اٹھ کر جیب سے پیسے نکال کر اس محجبین پر لٹاتے ہوئے اپنی باہوں کے گھیرے میں لینے لگا۔ نور جہاں بیگم کی باروب آواز گونجی، یوں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں میری چھوریوں کو۔ سیر صاحب اپنے جذبات پر ذرا دھیرج رکھیے اور بیٹھ کر بس دور دور سے نظارہ کیجیے۔ شراب سے چور بھی وہ جھٹ سے پیچھے ہٹ کر اپنے نشست پر ڈھہ گیا تھا۔ 50 کے لگ بھگ کی عمر میں نور جہاں بیگم سرخ و سفید رنگت کی حسین عورت تھی، تنگ چست قمیض پہنے، ہونٹوں پر لال سرخ لپسٹک لگائے، گالوں پر گلابی بلش آن، ہاتھوں میں سونے کے کڑے اور چوڑیاں، دونوں ہاتھوں کی ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے، منہ میں پان ڈالے۔ پہلے اس نے اگلدان میں پان تھونکا، پھر اس شخص کو لڑکی سے الگ ہونے کا حکم جاری کر کے آرام سے بیٹھ گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر نور جہاں کے پاؤں ہل رہے تھے، آنکھوں اور بھنور بھی ناچ رہی تھی، گانے کے سروں کو وہ ہونٹوں سے گنگنا رہی تھی۔ اس محفل میں کونے میں بیٹھا ایک 25-26 سالہ نوجوان دور سے ہی بس نور جہاں کو ہی دیکھ رہا تھا، ٹکٹکی باندھے، پھر نظریں پھیر کر سامنے ناچنے والی لڑکی کو دیکھنے لگا جو حسن کا پیکر سب کا دل لبھا رہی تھی۔ اس عمر میں نور جہاں کا حسن ہوش اڑاتا تھا، بالوں کے جوڑے میں کی موتیوں کی کلیاں لٹک رہی تھیں، گانے کی دھن میں اس کا سر بھی دائیں بائیں ناچ رہا تھا۔ وہ لڑکا نور جہاں بیگم کی ہر ادا بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا، باقی ہر چیز سے اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ ہی دیر میں محفل ختم ہو چکی تھی۔ ناچنے والی لڑکی اداب میں ہاتھ اٹھا کر، سر جھکا کر پیچھے قدم لیتی ہوئی ایک کمرے میں جا گھسی تھی۔ لوگ بھی اب واپسی کی راہ لینے لگے تھے، لوگ چھٹنے لگے تھے، جن کا ارادہ لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا، بس وہی وہاں رک کر نور جہاں بیگم سے اس لڑکی کی ایک رات کی قیمت پر تول مول کر رہے تھے، مگر اپنی بات کی بڑی پکی تھی وہ عورت۔ نہ بابو، ایک آنا بھی کم نہ لوں گی۔ ارے نی نی، چھوکریوں کو کتنی ادائیں سکھانی پڑتی ہیں دل لبھانے کی، مجھے تم کیا جانو۔ نور جہاں بیگم کا ایک ہی اصول ہے، روپیہ آنا کم نہ کرے ہے، باقی بابو تیری مرضی۔ منہ میں پان دبائے مہندی والے ہاتھ سے اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ رئیس کی آنکھوں میں وہ ہوس کی آگ لو دیکھ چکی تھی، اس لیے دونوں آئیبرو چڑھائے بیٹھی تھی۔ رئیس نے بھی مزید بحث نہیں کی، جیب سے پیسوں کا ایک بنڈل نکال کر نور جہاں بیگم کے سامنے رکھا۔ گن لو نورو، پورے ہیں۔ وہ شخص بھی نور جہاں کی عمر کا تھا اور شاید پرانا گاہک تھا، اس لیے کافی بے تکلف تھا۔ نور جہاں کی آنکھیں پیسوں کو دیکھ کر چمک سی گئی تھیں، جلدی سے پیسے اٹھائے سائیڈ پر رکھ دیے تھے۔ ارے ہم کو اتنا بھروسہ ہے تمہارے پر بابو، کاہے شرمندہ کرتے ہو؟ نور جہاں بیگم نے اس کے کندھے پر مسکراتے ہوئے ہاتھ مار کر بات کو ادا سے سنبھالا تھا، پھر اس کے کچھ قریب ہو کر رازدانہ انداز سے بولی، یہی اتجا کر دوں یا کہیں اور لے جاؤ گے میری چنبیلی کو؟ نور جہاں نے پان چباتے ہوئے کمینگی ہنسی ہنس کر پوچھا۔ ساتھ لے کر جاؤں گا، کل چھوڑ جاؤں گا نورو، وہ آدمی نور جہاں بیگم کے گال پر اپنی انگلی رکھ کر بولا۔ نور جہاں نے اس کا انگلی جھٹکا، ہٹ رے کمینے، شراب کا نشہ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے تجھ پر، چل اب جا۔ وہ رہا دروازہ میری چنبیلی کا، ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے نور جہاں نے اسے اٹھنے کی راہ دکھائی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر سامنے لائن سے بنے کمروں میں سے ایک کمرے کے اندر گھس گیا۔ باقی سب جا چکے تھے سوائے اس سے ایک لڑکے کے، جو پچھلے 1 مہینے سے وہاں آ رہا تھا، مگر چپ چاپ اب تک مجرا چلتا رہتا، وہ بیٹھا رہتا، آخر میں اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا، لیکن آج وہیں موجود تھا۔ نور جہاں نے ایک ذرا نظر اس پر نوجوان پر ڈالی، پھر اگلدان میں پان کی پیک پھینک کر اسے انگلی سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا خاصا خوش شکل تھا،
خاصا خوش شکل تھا مگر حلیہ کچھ بکھرا بکھرا تھا، شیب بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کالی سی پینٹ شرٹ پہنے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا کالا بیگ تھامے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نور جہاں بیگم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج واپس نہیں جانا تو نے ببوا؟ نور جہاں اب پیچھے رکھے پیسوں کے بنڈل کو پکڑے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے گننے لگی۔ آج پیسوں میں جیب میں پیسے لایا ہوں۔ لڑکے کی بات پر نور جہاں کے ہاتھ متحرک ہاتھ رکے تھے، پھر اس لڑکے کو دوبارہ سے تنقیدی نظر سے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ کہیں سے نواب اور رئیس زادہ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد نور جہاں نے پوچھا، اچھا تو رات گزارنی ہے تو نے؟ دیکھ ببوا، ابھی والی کا تو سودا ہو چکا ہے لیکن باقی کی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ بس نور جہاں بیگم پیسوں میں تول بھاؤ نہیں کرتی ہے، وہ حتمی انداز سے ہاتھ ہلا کر بولی، رات نہیں ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ روئی روئی آنکھوں سے وہ لڑکا بے بسی سے بامشکل بولا تھا مگر نور جہاں کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ دیر تعجب سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لڑکا، میرا گھر تو یہ چھوریاں ہی چلاتی ہیں، ہمیشہ کا سودا نہیں کر سکتی۔ نور جہاں نے مدفونہ انداز سے کہا، میں اپنا سب کچھ بیچ کر بہت سارا پیسہ لایا ہوں، بس ایک چھوٹا سا مکان ہی بچا ہے میرے پاس۔ نور جہاں کی آنکھیں پھر سے چمکی، کہیں محبت وجدت تو نہیں، چکر تو نہیں ہے نا ببوا؟ وہی ہے، بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اب رہ نہیں سکتا، اسی لیے اپنی کل متاع بیچ کر آیا ہوں۔ دیکھ میں ایک رات کے 50,000 لیتی ہوں، بیچنے کا سوچ بھی لوں تو کیا دے گا تو مجھے؟ میرے پاس 70 لاکھ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نور جہاں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اچھا چل بول کہ کون ہے وہ لڑکی؟ گلاب، کلی، نرگس، سدا بہار، رانی، اور انگلیوں سے گننے لگی۔ آپ؟ لڑکے کے اگلے جملے نے گویا نور جہاں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو جاظم کے منہ پر پڑا تھا، پانچوں انگلیاں اس کی گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گئی تھیں۔ جینز کی پینٹ کے ساتھ سلیو لیس اسکائی بلو کلر کی شرٹ، کھلے شولڈر کٹ بال میں وہ اپنی دھودیا رنگت اور کھڑے نقوش میں سب دوستوں سے منفرد ہی لگ رہی تھی۔ گائز لیٹس گو، لیٹس اسٹارٹ۔ حیا سلمان نے اپنا ایک آئیبرو چڑھا کر بڑی ادا سے کہا، اس وقت یہاں ریسٹورنٹ میں حیا، آر یو رائٹ؟ ٹرے تو سمجھ آتا ہے پر ڈریر کرنے کے لیے کیا ہے یہاں؟ حیا کی سامنے بیٹھی اقرا نے جوس پیتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ حیا سلیمان کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، چلو بھئی جلدی کرو، نکالو 5 کا سکہ، اگر چاند آیا تو رت اور چپ آیا تو ڈیر۔ حیا کی بات پر سب لڑکیوں نے اپنے اپنے جوس کے گلاس سائڈ پر رکھے اور ماہی نے پرس میں سے 5 کا سکہ نکال کر اچھال کر ٹیبل پر پھینکا۔ سکہ گھوم کر رک کر گر گیا تھا۔ سب لڑکیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ لاسٹ ٹائم حیا کی ٹرن تھی، حیا ڈیر کرے گی، رامین نے چہہ کر کہا۔ اوکے بتاؤ بھی کرنا کیا ہے؟ حیا کے مان جانے پر باقی کی اس کی 3 دوستیں سوچنے لگی۔ ہاں حیا، ابھی ریسٹورنٹ سے جو پہلا انٹر ہوگا تم اس کا ساتھ چائے پی کر دکھاؤ گی، اقرا نے چٹکی بجا کر کہا۔ باقی سب نے بھی شرارتی مسکراہٹ سے اقرا کی تائید کی۔ یہ کون سی شرط ہے؟ حیا نے آنکھیں دکھائیں۔ تو ٹھیک ہے مان لو ہار اور کہو بلند آواز سے، رامین نے کہا۔ نو اٹس ناٹ کا بیگ ڈیل، اوکے لیٹس سی کہ کون آتا ہے۔ سب کی نظریں ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے کی طرف تھیں۔ ہائے کاش کہ کوئی ہینڈسم سا نوجوان آئے، رامین نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ سب یوں نظریں جمائے باہر دیکھ رہی تھی جیسے آنکھیں جھپکنے سے دروازہ غائب ہو جائے گا۔ بیرونی دروازہ کھلا۔ بلیک کلر کی ڈریس پینٹ اور آف وائٹ فل سلیوز شرٹس میں ملبوس ہلکی سی شیو اور نظر کا چشمہ پہنے ایک ہینڈسم ڈیشنگ سا نوجوان تو اندر داخل ہوا تھا، لیکن عمر کچھ زیادہ ہی تھی۔ کنپٹیوں سے بال کچھ گرے سے تھے، شیو میں بھی چند بال سفید تھے اور بالوں کے بھی۔ تقریباً وہ 26-27 سال کا شخص تھا مگر زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ بندہ تو واقعی زبردست ہے، رامین نے اس کی شخصیت سے مرغوب ہو کر کہا۔ پھر بھی ہے تو انکل ٹائپ نا؟ حیا کو افسوس تھا ہوا۔ وہ شخص سامنے کے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور گھڑی دیکھنے لگا جیسے کسی کا ویٹ کر رہا ہو۔ جاؤ حیا ڈیئر پورا کرو، سب دوستوں نے بیک وقت کہا تھا۔ حیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور سامنے ٹیبل پر اس شخص کے سامنے دھڑلے سے بیٹھ گئی۔ ہائے آئی ایم حیا سلمان، اپنا ہاتھ اس کے طرف بڑھاتے ہوئے بڑے بے تکلفانہ انداز سے بولی۔ وہ شخص آنکھوں میں حیرت لیے اس کم عمر 19-20 سالہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا، پھر اجنبیت کے باوجود اس سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔
آئی ایم ارتضیٰ ہارون بٹ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ہاتھ ملا کر اس شخص نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ادب اور لحاظ سے پوچھا، ارے ایسے کیسے پہچانا؟ آپ ہی نے تو مجھے بلایا تھا یہاں چائے پینے کے لیے، حیا کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ پورے اعتمادی سے بات کر رہی تھی مگر سامنے بیٹھا ارتضیٰ متعجب سا ہو گیا تھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری ٹو سے لیکن آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا ہوں۔ آپ ارتضیٰ ہارون ہی ہیں نا؟ حیا تعارف تو سن چکی تھی لیکن چہرے پر بلا کی معصومیت لیے یوں پوچھ رہی تھی جیسے انجان ہو۔ جی وہ تو میں ہی بتا چکا ہوں، مجھے آپ سے ملنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا لیکن کیا ہے کہ سر درد سے پھٹ رہا ہے؟ چہرے کے تاثرات یوں بدلے جیسے واقعی سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اگر ایک کپ چائے آپ پلا دیں گے تو میں آپ سے بات کر سکوں گی۔ ارتضیٰ متذبذب سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے ویٹر کو بلایا اور 2 کپ چائے منگوائی، پھر اپنے دوست وہاج کو کال کرنے لگا جو ٹریفک میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے آنے میں 20 منٹ درکار تھے۔ کہاں رہ گئے یار تم؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ ارتضیٰ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں یار، اب فون بند کرو۔ ارتضیٰ نے فون بند کیا۔ حیا ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی پکڑے بیٹھی چائے کا ویٹ کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے نمبر پر اب دوبارہ رومان کی کال آنے لگی۔ ہیلو بابا، کب سے ویٹ کر رہا ہوں آپ کا، کب آئیں گے آپ؟ بابا کی جان میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ کھانا وقت پر کھا لینا۔ بابا آپ نے پرومس کیا تھا نا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ رومی میری جان آپ کھانا کھا لو، بابا کو تنگ مت کرو۔ حیا کی نظر آنے بیٹھے شخص پر تھی۔ شخصیت بلا شبہ شاندار تھی مگر اس عمر میں ظاہر ہے 2-3 بچوں کا باپ تو ہوگا ہی نا۔ ہائے حیا کہاں پھنس گئی؟ کاش کہ کوئی نوجوان سا لڑکا ہوتا، وہ 2 گھڑی بات چیت کا مزہ تو آتا۔ اب اس سے اس کی بیوی بچوں کے قصے سنوں میں؟ ویٹر چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ حیا نے بے تکلفانہ انداز سے کپ میں چائے ڈالی اور اپنا کپ اپنے سامنے رکھ لیا۔ ارتضیٰ اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنے کپ میں چائے ڈال کر اب اس نے گلا صاف کیا، پھر بات شروع کی۔ آپ بتائیں گی کہ آپ کون ہیں؟ ارتضیٰ نے ذرا نظروں سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ تو آپ کو مہمان نوازی بالکل نبھانی نہیں آتی۔ میں نے چائے کا بولا تو بس چائے کا خالی کپ ہی منگوا کر احسان کے طور پر میرے سامنے رکھ دیا۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے ذرا سا ہی کھایا تھا، پھر یہ چائے بھی خاصی سٹرونگ ہے۔ اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ ارتضیٰ بری طرح سے زچ ہوا تھا۔ دیکھیں محترمہ، ایک تو آپ اتنی کم عمر ہیں کہ میں آپ سے سختی سے پیش آؤں، میں سمجھ نہیں پا رہا اس قسم کی غیر مناسب حرکت کا مقصد کیا ہے۔ بنا پوچھے آپ یہاں بیٹھ کر ایک اجنبی کے ساتھ یوں بے تکلف ہو کر چائے کی فرمائش کر رہی ہیں۔ اٹس ریئلی اسٹرینج۔ جب تک ارتضیٰ کی بات ختم ہوتی حیا کی چائے بھی ختم ہو چکی تھی۔ اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے وہ گھڑی کھڑی ہو گئی تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری، اگر آپ کو ایک کپ چائے پلانا برا لگا ہے تو کہاں ہے مینیو کارڈ؟ اپنی چائے کے پیسے میں خود پے کر دیتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ جائیں یہاں سے۔ ارتضیٰ کے مدافعاتی انداز پر حیا کا رخ اب ریسٹورنٹ کے باہر کی طرف تھا۔ اگر اپنی ٹیبل پر جاتی تو یقیناً پکڑی جاتی۔ باہر وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے باقی دوستوں کا ویٹ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہنستی مسکراتی باہر نکلیں۔ حیا نے اترا کر آئیبرو چڑھائے تھے۔ واہ، مان گئے حیا، تم سے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ حیا سلیمان نے کبھی ہار نہیں مانی۔ کہاں رہ گئے ہو تم؟ ارتضیٰ نے اس بار غصے سے فون پر وہاج سے کہا۔ بس باہر پہنچ گیا ہوں، تم بھی باہر نکلو، بات ہم گاڑی میں ہی کر لیں گے، اب ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مریم کی کال آ رہی ہے۔ وہاج کی بات سنتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ سامنے ہی وہ لڑکی اپنے دوستوں کے ہمراہ کھڑی تھی۔ آئندہ حیا کو چیلنج کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ لڑکی بڑی اترا کر بولی تو ارتضیٰ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ کب سے وہ اسے بیوقوف بنا رہی تھی۔ اپنی دوستوں سے لگائی شرط کی بنا پر وہ سیدھا چلتا ہوا حیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منی دیوار کی منڈیر پر چڑھی صوبیہ نے سر پر دوپٹہ جما کر دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھا، لیکن وہ اکیلی ہی صحن میں موجود تھی، اس لیے اسے آہستہ سے پکارا تاکہ کوئی آواز نہ سن لے۔ 15 سالہ منزہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ سامنے دیوار پر نظر پڑتے ہی جھاڑو چھوڑ کر صوبیہ کے پاس آ گئی۔ صوبیہ باجی کیا ہے؟ منزہ بھی 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر دیوار کے سامنے اس کے مقابل کھڑی ہو کر بولی، یہ خط شمس کو دینا ہے۔ صوبیہ نے سرگوشی میں کہا اور ایک رکا منزہ کو تھما دیا اور خود نیچے اتر گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کی اماں آرام کے غرض سے کمرے میں جا لیٹی تھی اور گھر پر نہ باپ تھا نہ بھائی، اس لیے صوبیہ کے لیے یہ کام آسان تھا۔ شمس سے محبت کا سلسلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا اور رازداں
تھی شمس کی چھوٹی بہن منزہ، لیکن صوبیہ کے ابا سخت مزاج بہت تھے اور بھائی کا بھی یہی حال تھا۔ بہن پر ہر وقت کی کڑی نظر رہتی تھی۔ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے تو وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے یوں نظریں جھکائے رہتی جیسے سانس بھی ان کی اجازت سے لیتی ہو، لیکن چھپ چھپ کر غیر اخلاقی رسالے پڑھنا اس کا شوق تھا اور وہ اسے کالج سے اپنی سہیلیوں سے مل جاتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کے بہانے وہ بولڈ رومانس رسالے اور ناول پڑھتی تھی۔ کبھی کبھی ٹی وی پر چلنے والے سٹار پلس کے ڈراموں کے رومانس سین وہ اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول جاتی تھی۔ تصور میں ہیروئن کی جگہ خود اور ہیرو کی جگہ شمس دکھائی دینے لگتا تھا۔ یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی، شمس کے حواسوں پر بھی صوبیہ ہی بھائی ہوئی تھی۔ فون صوبیہ کے پاس نہیں تھا، اس لیے کالج آتے جاتے راستے میں اگر شمس گاڑیوں کے ورک شاپ پر نظر آ جاتا تو صوبیہ کی دل فریب مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ بہانے سے اسے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے خط اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ شمس کا خط تو اس کے لیے قیمتی خزانوں سے زیادہ اہم تھا، کچھ اور اس کی خوبصورتی اور محبت کا اظہار بھی بے باک الفاظوں سے کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کے الفاظ صوبیہ کو شرم سے پانی پانی کر جاتے۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ خط پڑھتی، پھر کوئی بے باک جملہ پڑھ کر خط لپیٹ کر ہاتھ تیز دھڑکنوں پر رکھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی، چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرتی، محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی، بند دروازے میں سے اندر کا خوف ڈرائے رکھتا۔ خط اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھ رہا ہے۔ رات سوتے وقت شمس کی تحریروں کا اثر تھا کہ وہ اس کے الفاظوں میں کھو سی جاتی، لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ موجود ہے، لکھے ہوئے الفاظوں کو کہہ کر اسے مدہوش کرنے لگا ہے۔ ایک عجیب سرور تھا جس میں کھونے لگ جاتی تھی۔ مولانا صاحب کیا بیٹے کو بھی حافظ بنانے کے بعد اپنے طرح مفتی بنائیں گے؟ ایک صاحب نے عبدالباسط کو ایک کونے میں بیٹھے دیکھ کر مولانا صاحب سے پوچھا، جو مسجد کے صحن میں لوگوں کے مسئلے اور مسائل اور ان کا حل بتا رہے تھے، لیکن نکمے بیٹے کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کر غصے اور تعصب کا ہنگار بھرا۔ ہن ایسے نصیب کہاں، پچھلے 8 سالوں سے تو حفظ نہیں ہو پایا، موصوف سے اس کے ساتھ لگے لڑکے کب کے صنعت یافتہ ہو چکے ہیں، اور یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عبدالباسط کا رجحان کہیں اور تھا۔ جب نظروں کی خواہش کچھ اور ہو، دل کا لگنا کہیں اور مائل ہو چکا ہو تو قرآن کے لفظوں پر کہاں سے توجہ لاتا؟ بارش کا کام ہے برسنا، سیراب ہو کر ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی گل پیاسے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہی حال عبدالباسط کا تھا۔ بات دین کا سرچشمہ تھا، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتا تھا، اور بیٹے کی خواہش الگیں تھی، وہ خواہشیں جو عموماً اس عمر کے لڑکوں میں ہوتی ہیں، شادی کی۔ ضروری نہیں مفتی کا بیٹا بھی مفتی ہی بنے۔ عبدالباسط یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا۔ یہ نہیں وہ بدکار تھا، لیکن شادی کا خواہشمند تھا۔ کچھ لوگوں میں یہ خواہش جلد ہی سر اٹھا لیتی ہے۔ عبدالباسط کا رجحان بھی اپنے مخالف جنس کی طرف زیادہ تھا۔ ویسے وہ 5 وقتہ نمازی تھا، پیشانی پر سجدے کی مہر بڑی گہری تھی، مگر آنکھوں کی چوری سے خود کو باز نہیں کر سکتا تھا۔ شاید شادی کر دی جاتی تو خیالات مارچ بھی بدل جاتے۔ رات کو عبدالباسط اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، جو سب ہی تقریباً اسی بے راہ روی کا شکار تھے۔ لاہور کی تنگ گلیاں، چھتوں کے ساتھ ملی چھتیں والے گھر کے مکینوں میں کہاں کچھ پوشیدہ رہتا ہے۔ لڑکے اپنی چھتیں پھلانگتے ہوئے ایک دوست کی چھت پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ آج رات بڑے بازار چلیں گے، ایک دوست نے آنکھ دبا کر خباثت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ بڑا بازار؟ یہ کون سا بازار ہے؟ عبدالباسط نافہمی سے پوچھنے لگا۔ باقی لڑکے ہنسنے لگے۔ لو اور سنو، ہمارے قاری صاحب کے اکلوتے سپوت کو بڑے بازار کا بھی نہیں پتا؟ ارے ایسا شباب ہے، سب کچھ بھول جاؤ گے، جہاں کے دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں، بس رات کے 1 بجے اسی چھت پر اکٹھے ہو جانا۔ ایک لڑکے نے رازداری سے سارا معاملہ طے کیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، باقی سب صحن میں اور عبدالباسط چھت پر سونے چلا گیا۔ گھر میں بس ایک واحد لڑکا تھا، باقی لڑکیوں کی لمبی لائن تھی۔ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 3 بہنیں بڑی تھیں اور 3 چھوٹی۔ بڑی تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور باپ کا ارادہ تھا چھوٹی تینوں کے فرض سے سبردوش ہو کر ہی عبدالباسط کے بارے میں سوچیں گے۔ وہی 80% پاکستانیوں والی پاکستانی سوچ کے لڑکا ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر شادی کچھ تاخیر سے بھی ہو جائے، پہلے اپنے پاؤں پر تو کھڑا ہو جائے۔ بیٹیاں تو پہلے اپنے گھر کی ہوں، بیٹے کا کیا ہے، ہو جائے گی شادی۔ وہی عام سی سوچ جو کہ گھروں میں اب بھی سوچی جاتی ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ لڑکا شادی کا خواہش مند ہے، بلکہ اس خواہش میں بے راہ روی اختیار کرنے کے در پر ہے۔ رات کو
سب دوست اکٹھے ہی بڑے بازار پہنچے۔ واقعی وہاں کی جگمگ کرتی روشنیاں دن کا سا سما باندھے ہوئے تھیں۔ ہر گھر سے گھنگروؤں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ دکانوں میں کہیں عطر کی خوشبوئیں، گجرے، کلیاں اور پان کی دکانوں پر رش جمع ہوا تھا۔ انڈین پاکستانی واہیات گانوں کی دھنیں مل کر ایک عجیب و غریب کا لاگ بن گئی تھیں۔ منہ میں پان دبائے کہیں دلال اپنے اپنے کوٹھوں کے نیچے کھڑے بولیاں لگا کر گاہکوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کی پوری کوششوں میں لگے پڑے تھے۔ عبدالباسط کے لیے سب کچھ نیا نیا تھا، اس لیے ہر چیز کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 24 برس کا ہو چکا تھا، مگر دل میں خوف بہت تھا۔ دل سینے میں کسی خوفزدہ پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کے دوست اسے ہمراہ لیے ایک پرانے سے گھر کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی صحن شروع ہو جاتا تھا، جہاں گھنگروؤں کی جھنکار اور ڈھول تھاپ کے ساتھ ہارمونیم بجانے والا بیٹھا تھا، منہ میں پان دبائے، آنکھیں بند کیے، گانے کی دھن کے ساتھ ساتھ ہی ہارمونیم پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ سارے گاما سے لے کر تک تھنادن سارے راگ وہ گانے کے بولوں کے ساتھ خود ہی اضافہ کیے جا رہا تھا، جیسے کسی بڑے نامور کلاسک فنکار کی شاگردی میں رہ چکا ہو۔ کسی ایک بے ہنگم سا شور تھا۔ زیادہ تر مردوں نے سفید پاجامے اور سفید ہی کرتے پہن رکھے تھے۔ زمین پر چادیاں بچھی ہوئی تھیں، جن پر سفید چادریں بچھائی گئی تھیں۔ گھاؤ تکیے کناروں پر رکھے گئے تھے، جہاں بڑے بڑے نواب رئیس اپنی پورے ٹھاٹھ بھاٹ سے براجمان تھے۔ دلال نے پہلے تو سب کو پان پیش کیا تھا۔ سامنے تخت پر بیٹھی عمر رسیدہ خاتون بس عمر ہی کی رسیدہ تھی، ورنہ چولی گھاگھرا پہنے فل میک اپ میں جوان لڑکیوں کو مات دے رہی تھی۔ اسی نے آواز لگائی، جہاں آرا کو بلائیے، سب کو اسی کا انتظار ہے۔ کچھ دیر میں ایک کمرے سے نکلنے والی حسینہ پر سیٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ عبدالباسط کی نظر بھی اسی پر تھی، جو سامنے نیلے رنگ کے بڑے سے گھیرے دار فراق کے ساتھ تھی، چوڑی دار پاجامہ پہنے، پورے ہار سنگار کے ساتھ باہر آئی تھی، لیکن آدھا گھونگھٹ نکالے۔ ایک بے ہنگم سا شور تھا جو تھم گیا تھا۔ نظروں نے بے تابیوں کو بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ غزل گائیے استاد صاحب، شمع کی محفل میں پروانے ہزاروں ہیں، لڑکی نے اپنی فرمائش اس ہارمونیم پر بیٹھے شخص سے کہی۔ کیا آواز تھی، کیا دھیما میٹھا لہجہ تھا۔ وہ لڑکی تو اپنی آواز سے ہی چین چھیننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ غزل اگر وہ خود گاتی تو شاید اپنے سروں سے مداحوں کا سکھ چین چھین لیتی۔ غزل کے بولوں پر اس کے پاؤں کے گھنگرو بجنے لگے تھے، قدم کبھی آگے کبھی پیچھے، دائیں بائیں ہاتھ گھومنے لگے تھے۔ وہ پورے سمے لمحوں میں باندھ چکی تھی۔ ہر شخص کی نظر بس اسی محجبیں پر تھی۔ عبدالباسط کی نظر پہلے ناچنے والی کے پیروں پر پڑی۔ سفید رنگت والے پاؤں کے اوپر حصے پر لال سرخ مہندی کے گول ٹکیا چوڑی دار پاجامے اور بڑے سے گھیرے کے فراق میں جب وہ محجبیں کی گول گھوم جاتی تو وہاں موجود بھی لوگ اس کے ساتھ جھوم سے جاتے تھے۔ بڑے سے دوپٹے سے آدھے سے زیادہ چہرہ گھونگھٹ سے چھپایا ہوا تھا۔ دکھ رہی تھی تو اس لڑکی کی مسکراہٹ اور مسکرانے سے پڑنے والے گال کے نیچے دل فریب سا ڈمپل، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک، ایک ایک ادا اس کے دل لبھانے والی تھی۔ سب کے دل مچل کر سینوں میں دہائی مچانے لگے، اس کے آدھے ادھورے چہرے کو بے نقاب دیکھنے کے لیے مچل رہے تھے، اور وہ حسینہ سب کا صبر آزما رہی تھی۔ غزل کے اہتمام پر وہ لڑکی اداب میں سر جھکائے یوں ہی ایک دروازے سے اندر چلی گئی۔ عبدالباسط کے اشتیاق کا بھی وہی عالم تھا جو وہاں بیٹھے ہر شخص کا تھا کہ اسے بے نقاب دیکھے، لیکن حسرت ہی رہی تھی، نہ پیسہ جیب میں ہی، نہ ہی ایسا کوئی آسرا کہ کسی دوست سے ادھار پکڑ کر بھی لے تو لوٹائے گا کیسے۔ اس لیے دل کی خواہش دل میں دبائے وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے دوستوں میں سے ایک کے پاس رقم موجود تھی، اس نے سودا کرنے وہیں اٹھ کر گیا تھا۔ عبدالباسط کا دل چاہا کہ پیسے اسے چھین کر خود کمرے میں جا کر اس لڑکی کو بے حجاب دیکھ لے، جس کے ڈمپل میں اس کا دل کہیں اٹک چکا تھا، لیکن بات اس کے دوست کی بنی تھی۔ وہ لڑکا ہوس بھری نظروں سے اندازہ لیے اس کمرے کے سامنے کھڑا ہوا، دستک دی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہوتے ہی عبدالباسط کا دل بھی بند ہوا تھا۔ پھر دوسری لڑکی نے بھی ایک گانے پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لیکن عبدالباسط بند دروازے پر تاک رہا تھا جب تک اس کا دوست لوٹ کر نہ آیا۔ باقی سب کو بھی وہیں بیٹھنا تھا۔ 2 گھنٹے گانا بجتے رہے، مختلف لڑکیاں آتی رہیں، مگر عبدالباسط کے لیے غیر اہم تھی۔ اہمیت تھی تو سامنے بند دروازے کے پیچھے چھپی حسینہ کی طرف۔ چند گھنٹے بعد دروازہ کھلا تھا۔ عبدالباسط کی نظر اپنے دوست پر تھی، جس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی اس حسینہ کے حسن کی
قیمت وصول کر کے وہ لوٹا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ واپس لوٹ آئے تھے، لیکن عبدالباسط کو باقی رات اس لڑکی کے گھنگروں کی جھنکار سنتے گزاری۔ ارتضیٰ کی گھورتی ہوئی نظروں پر حیا کی نظر پڑی تو سمجھ گئی کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ ارتضیٰ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں بولا، مگر نظریں اسے بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ حیا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ باقی کی دوستیں بھی تذبذب کا شکار ہو رہی تھیں، اس لیے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ حیا، وہ انکل تو بہت غصے سے تمہیں گھور رہا تھا۔ سب سے زیادہ اقرا گھبرائی تھی۔ او کمے نہیں یار، پتہ ہے چل بھی گیا تو کیا چل جائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا کون سا اس سے دوبارہ پالا پڑنا ہے۔ رات گئی بات گئی، چیئر اپ۔ حیا کو واقعی نہ اپنی غلطی کا احساس تھا نہ افسوس۔ دوستوں کو ان کے گھروں میں اتار کر تیز میوزک گاڑی میں لگائے انگلش سانگ کو وہ خود بھی گنگناتی رف ڈرائیونگ کے ساتھ اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کیے نان سٹاپ ہارن بجانے لگی۔ چوکیدار نے جلدی سے مین گیٹ کھولا، گاڑی اندر پورچ میں پارک کر کے وہ بے نیازی سے نیچے اتری، پرس پکڑے زور سے گاڑی کا فرنٹ ڈور بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے ہی آغا جی، حیا کے والد، ٹی وی نیوز لگائے بڑے ہنماک سے کوئی خبر دیکھ رہے تھے۔ حیا دبے پاؤں اس کی پشت کی طرف سے آگے بڑھتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو حیا کے چہرے پر سجی رہتی تھی، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں باہیں آغا جی کے گلے میں ڈال دی تھی۔ آغا جی ڈھیر سارے پیار بھرے انداز سے بولی تھی، میری جان آ گئی واپس۔ انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ جی آ گئی، پتہ ہے آغا جی، ہم دوستوں نے مل کر خوب انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ حیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ارسل کی 3 کالز آ چکی ہیں، بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا، فون سائلنٹ پر رکھ چھوڑا تھا تم نے۔ آغا جی کے یاد دلانے پر حیا کو خیال آیا تھا، او سوری آغا جی، وہ اقرا نے کر دیا ہوگا، ایک جھوٹ جو بڑی معصومیت سے بولا گیا تھا۔ اوکے جاؤ پہلے بات کر لو، ویٹ کر رہا ہے تمہاری کال کا، آغا جی نے اس کی گال تھپتھپا کر کہا تھا۔ حیا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، فون پرس سے نکالا تو واقعی ارسل کی بے شمار مس کالز آئی ہوئی تھی۔ حیا نے ارسل کا نمبر ملایا، خود بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ حیا یار کب سے تمہیں کالز کر رہا ہوں۔ حیا کو یوں ارسلان کو اپنی صفائیاں دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارسلان کی آواز سے بھی لگ رہا تھا وہ فکر مند ہے۔ یہ جو تم ہر وقت مجھ پر سوار رہتے ہو نا، کسی بوتل کے جن کی طرح، سخت ایریٹیٹ ہوتی ہوں میں۔ پلیز ارسی، میں یوں اپنی لائف تمہارے ساتھ سپینڈ نہیں کر سکتی۔ حیا اب اپنے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کے سینڈلز اتار چکی تھی اور اب دوسرے پاؤں سے پہلے والے پیر کو ہائی ہیل سے آزاد کر رہی تھی۔ آئی نو، لیکن میں نے تو تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے کال کی تھی، میں 1 مہینے تک پاکستان آ رہا ہوں۔ ارسلان کی بات سن کر حیا بے ساختہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارسی آر یو شور، بتایا کیوں نہیں یار، کب سے ادھر ادھر کی ہانک رہے ہو، بس تمہیں تنگ بھی تو کرنا تھا نا۔ ویری بیڈ، ناراض ہوں تم سے، حیا نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر کہا۔ اوکے جانو، اگر تمہیں آ کر منا لوں گا، ابھی تو بس اپنی فرمائشی لسٹ مجھے بھیج دینا، پھر کہو گی کہ ارسی یہ لے آئے ہو، مجھے تو پسند نہیں آیا۔ ارسلان کی یہ بات پر وہ اترائی تھی، کیوں نہیں، ضرور تم اب روز میری فرمائشیں ہی سنا کرو گے، معلوم ہے مجھے لڑکیوں کا شاپنگ سے کبھی دل نہیں بھرتا ہے، اور حیا سلمان کا تو بالکل نہیں بھرتا ہے۔ حیا سلمان صاحبہ بہت جلد اب آپ حیا ارسل ہونے بن جائیں گی۔ ارسل ہوش میں آ جاؤ۔ اچھا ابھی تو میں 2nd ایئر میں ہوں، 4 سال تک تو کوئی چانس ہی نہیں ہے تمہارا۔ اس نے تیوڑیاں چڑھا کر، ایک بار مجھے واپس تو آنے دو جانو، چانس میں خود بنا لوں گا۔ ارسی نو، اوکے تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ایٹ لیسٹ 4 سال سے پہلے ہرگز نہیں۔ حیا خفگی سے دکھانے لگی۔ اوکے پہلے آنے تو دو نا مجھے، یہ بات بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اوکے آئی ایم ٹائرڈ، ارسی رات کو بات کروں گی۔ حیا اب اپنی کبرڈ کی طرف بڑھ گئی تھی، ایک ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر نکال رہی تھی۔ اوکے پھر رات کو بات ہوتی ہے۔ حیا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں سوشل ورکر تھی اور باپ ایک بڑا بزنس مین، پیسے کی ریل پھیل پھیلی ہوئی تھی۔ میٹرک کرتے تھے، اس کی پھپھو نے اسے اپنے بیٹے سے منسوب کر دیا تھا۔ ارسل سے وہ پہلے ہی بہت فرینک تھی، اس لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، پھر پھپھو بھی دل و جان سے اس پر نچھاور تھی۔ پھر ارسل کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 1 سال سے لندن میں تھا، مگر باقاعدگی سے حیا سے بات کرتا تھا
بڑی بے تکلفانہ گفتگو تھی ان دونوں کے بیچ میں ہوتی تھی۔ حیا کے گھر کے ماحول میں رچی بسی لڑکی تھی، اچھی خاصی بولڈ تھی، شرمانا ہلجانا اسے سرے سے آتا ہی نہیں تھا، بس نام ہی حیا تھا، باقی وہ حیا کے مفہوم سے نافہم تھی۔ یار ایک بار تم کالج تو آؤ نا، میں پرنسپل سے بات کر چکا ہوں تمہارے ڈاکومنٹس کے بارے میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے، سمجھ لو کہ جاتے ہی نوکری پکی ہے، مطلب سفارش ہی ہوئی نا، ورنہ انٹرویو لیے بنا ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ ارتضیٰ کو یہ ہرگز آفر قبول نہیں تھی کہ سفارش پر نوکری کرے۔ ارے سفارش نہیں ہے، میں نے تمہارے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں، تم مل تو لو نا ان سے۔ ٹھیک ہے مل لیتا ہوں، ارتضیٰ نے زبردستی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ تیز گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کی رات تھی، رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب وہ عورت گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی درد سے کراہ رہی تھی۔ تانی میری جان بس کچھ دیر اور برداشت کر لو، ہم کچھ دیر میں ہی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن سڑکوں پر اس قدر پانی تھا کہ گاڑی آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عورت کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا، چہرے پسینے سے تر تھا، گاڑی کی سیٹ کو کس کے پکڑے وہ صبر کے لمحوں سے گزر رہی تھی۔ اس کا شوہر ہر درجے پریشان تھا، باہر طوفان ایسا تھا کہ رکنے کو تیار نہیں تھا، گاڑی کا انجن تک پانی میں ڈل چکا تھا، جہاں وہ تھا وہاں گاڑیوں کا زیادہ رش نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر ٹریفک تھی۔ اب وہ اپنی گاڑی سے اتر کر لوگوں سے مدد مانگنے لگا، لیکن سب کو اپنی پڑی تھی، کوئی ساتھ لگ کر اس کی گاڑی پانی سے نکالنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، کبھی بھاگ کر ایک سے مدد طلب کرتا، کبھی خود ہی گاڑی کو دھکیلنے کی کوشش کرنے لگتا۔ گھٹنوں تک وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے، لیکن فکر اپنی بیوی کی تھی جو زچگی کی تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ کبھی وہ فرنٹ ڈور کی کھڑکی سے اسے تسلی دیتا تو کبھی اس کی تکلیف غیر ہوتی حالت کے پیش نظر اس نے گاڑی کی لاک کی، اپنی بیوی کو گود میں لیے پیدل ہی اپنے کسی قریبی ہاسپٹل میں لے جانے لگا۔ 15 منٹ کی مسافت پر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل اسے نظر آیا، اسی میں وہ اسے لے گیا۔ ہاسپٹل کے سٹاف نے فوراً اسے اسٹریچر پر لٹایا تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور نرس کو کہا کہ وہ خاتون کو لیبر روم میں لے جائیں۔ وہ ڈاکٹر خود بھی ساتھ چلی گئی، گھڑی کی سوئیاں سست روئی سے چل رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے صبر آزما ہو کر اس شخص نے وقت گزارا، ایک لمحہ بیوی بچے کی زندگی کی دعائیں مانگی۔ لیبر روم کا دروازہ کھلا، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا، لیکن ڈاکٹر کے چہرے پر خوشی کے رنگ کی بجائے افسردگی سی اس شخص کی جان پر بنی تھی۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ لیکن کیا ڈاکٹر، تانیہ تو ٹھیک ہے نا؟ میری بیوی، شی از نو مور۔ ڈاکٹر نے پل میں سے موت کی گھاٹ اتارا تھا، پھٹی آنکھوں سے وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ تانی، وہ زور سے چلایا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور تھا، لیمپ کی روشنی، مدھم سی روشنی اور اے سی کی کولنگ میں بھی پورے جسم کے مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر زور سے چل رہی تھیں جیسے بیچ کے کئی سال غائب ہو گئے ہوں اور آج ہی اس نے اپنی محبوب بیوی کی موت کی خبر سنی ہو۔ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا وہ کوئی کتاب پڑھتے سو چکا تھا، مگر اس حقیقی خواب نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ ارتضیٰ کو کالج میں نوکری مل گئی تھی۔ کالج پرائیویٹ تھا اور اسلام آباد کے ماڈرن ایریا میں واقع تھا۔ وہاں آنے والے اسٹوڈنٹوں بھی زیادہ تر اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی، بلکہ بہت زیادہ تھی۔ ایسی قسم کی نوکری کو وہ تلاش میں کب سے تھا، مگر اپنی محبت اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر یہ نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن احسان پھر دوست کا ہی لینا پڑا تھا جو پہلے اس کالج میں پروفیسر تھا۔ کالج لڑکے لڑکیوں کا اکٹھے تھا۔ انگلش لٹریچر کی پہلی کلاس اس کی سیکنڈ ایئر میں تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی شور مچاتے اسٹوڈنٹ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ تعارفی کلاس تھی، اس لیے سب اسٹوڈنٹس سے وہ بس نام ہی پوچھ رہا تھا کہ جب اس کی نظر بینچ کی رو میں بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی جو منہ کے آگے سامنے کتاب کیے پہلی ہی نشست پر بیٹھی تھی۔ جب اس کے تعارف کی باری آئی تو آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ حیا ہے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ حیا، ارتضیٰ اس کی سیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو یہ کتاب پیچھے کریں اپنی، یہ کون سا طریقہ ہے استاد سے بات کرنے کا؟ کھڑی ہو جائیں آپ۔ ارتضیٰ کا لہجہ متوازن اور سنجیدہ تھا۔ وہ لڑکی جھٹ سے کھڑی ہو گئی، لیکن کتاب اب بھی چہرے کے سامنے تھی۔ اب یہ کتاب ہٹائیں، ارتضیٰ نے دوبارہ کہا تو دھیرے دھیرے کتاب اس کے چہرے سے ہٹی۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے 2 دن پہلے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ اتنی جلدی تو وہ اس کو بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مس حیا سلیمان، اس کا تعارف ارتضیٰ نے خود کروایا تھا۔ جاری ہے۔